रवां साल हीट वेव्स, जंगलात में आग और शदीद मानसून बारिशों का खदशा है। शिमाली इलाकों में शदीद गर्मी से ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में तेज़ी आ सकती है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। माहिरीन के मुताबिक रवां साल गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। चेयरमैन NDMA से जनरल इनाम हैदर मलिक ने आफात की पेश की इत्तला के लिए पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट ऐप से भी शुरका को आगाह किया। कराची में जारी शदीद गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम इंतहाई गर्म और पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करेगा। दिन के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी दिन में मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। आज दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आज जो सूरत हाल है वो गुज़िश्ता रोज़ से कुछ हद तक मुख्तलिफ है। तहम आज गर्मी की शिद्दत में मामूली सी कमी होगी, लेकिन आज भी मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। शहर में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 40% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 20 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। अलबत्ता आज दिन में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। तो सुबह से ही इस वक्त जो मौसम है वो गर्म महसूस किया जा सकता है। जो सूरज है उसकी तपिश भी काफ़ी ज़्यादा है। अलबत्ता आज दिन में जो हवा में नमी का तनासुब रहेगा वो 15 से 20% तक होगा। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से कराची के अंदर, यानी आने वाले कल से बुध से कराची के अंदर जो दर्जे हरारत है उसमें कमी वाक़ई होगी। लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में होने वाली बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम के बारे में मजीद बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद। शहर लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, जबकि सूरज भी बादलों की ओट से बाहर निकला हुआ है। आज अगर शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज जो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत होगा वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा दिन के औकात में, और सुबह सवेरे और रात के हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जबकि आइंदा आने वाले दिनों में जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है उसमें दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा होगा और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ेगी। जी, इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। नारान के बाद झील सैफुल मलूक रोड भी सयाहों के लिए खोल दिया गया है। बर्फ़ में लिपटी झील सैफुल मलूक पर कशिश दिलसिमाती मनाजिर पेश कर रही है। नारान मानसहरा से ताहिर शहजाद तनोली की रिपोर्ट। जनरल नज़ीर सियाती मकाम नारान के बाद दूसरे मरले में झील सैफुल मलूक रोड से तमाम बड़े ग्लेशियर साफ करके झील तक सियाहों की रसाई को मुमकिन बना दिया गया। चारों तरफ से बर्फ में लिपटी कुदरत का सीन शाकार झील सैफुल मलूक जादुई मंजर पेश कर रही है। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। मैं सखर सिंध से आया हूँ नारान कागान घूमने और सैफुल मलूक के ये मौसम देखने। आप भी क्यों बैठे हैं, आप ही आ जाए। बाबूसर टॉप तक रोड खोलने के लिए हेवी मशीनरी तेजी के साथ रोड से भारी ग्लेशियर साफ कर रही है। ये काम लगा हुआ है NHA का, जो इस रोड को क्लियर कर रहे हैं बाबूसर टॉप की जाने। बाबूसर टॉप तो अभी ओपन नहीं हुआ, अभी काफ़ी दिन है उसमें, लेकिन यहाँ तक टूरिस्ट हजरात आ रहे हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं आजकल यहाँ। मुल्क भर से आने वाले सियाहों की बड़ी तादाद नारान के दिलकश बर्फीले नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, नारान मानसेरा। मुल्तान में भी महंगाई ने शहरियों को परेशान कर रखा है। गुज़श्ता 15 रोज़ में तकरीबन 10 से ज़ायद अशिया खुरोनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल के आइटम्स की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिससे दुकानदार भी परेशान दिखाई देती हैं। राना फारूक की रिपोर्ट। मुल्तान में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों का बजट बुरी तरह मुतासर कर दिया है। सिर्फ 15 रोज के दौरान आटा, शैम्पू, टूथपेस्ट, सरफ, पैम्पर्स और साबुन समेत 10 से जायद अशियाए खुर्दनोश के आइटम्स की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस घरेलू अखराजात में कई गुना इजाफा हो चुका है और शहरी परेशान दिखाई देते हैं। आम आदमी तो बहुत परेशान है जी, महंगाई बढ़ती जा रही है। 15-20 दिन पहले रेट कम थे, कुछ अब जो है ना मजीद बढ़ गए हैं। हर हफ्ते बाद यानी कि रेट बढ़ते जा रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही महंगाई की, आमदन वहीं खड़ी है। महंगाई से दुकानदार भी परेशान है, उनका कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है।
روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں اس کو کم کرنا چاہیے اور اس اضافے کو واپسی لینا چاہیے. آگے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی ہے دکانداروں کی, کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے سے گھر چلانا مشکل ہو چکا ہے اور عام آدمی مشکلات سے دوچار ہے. کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق, ایئر وے نیوز, ملتان. نیا تعلیمی سال شروع ہوئے مہینہ گزر گیا لیکن کراچی کے بازاروں میں درسی کتابیں اب تک دستیاب نہ ہو سکی. والدین شدید گرمی میں کتابوں کی تلاش میں دربدر بھٹک رہے ہیں. انور خان کی رپورٹ. دعویٰ کیا امتحانات کے بعد نئے تعلیمی سال کے لیے درسی کتب کی تلاش کسی امتحان سے کم نہیں. اسکول والے کہتے ہیں کتابیں لائیں لیکن مارکیٹ میں دستیاب نہیں. کراچی کے اردو بازار میں ان دنوں والدین اور طلبہ پریشان ہیں, کتابوں کے حصول کے لیے چکر کاٹ رہے ہیں. کئی دنوں سے ہم چکر لگا رہے ہیں لیکن ہمیں کتابیں مل نہیں رہی ہے. اوپر سے اسکول والے بھی بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں, بول رہے ہیں کتابیں لائیں لیکن ہم کہاں سے لائیں, کتابیں جب مل نہیں رہی تو. ہر دفعہ ہم جو ہے یہاں آتے ہیں اور بغیر کتابوں کے چلے جاتے ہیں. ان کے پاس بکس ہوتی ہے پھر بولے کہ کاپی کروا لیتے ہیں یا تو پھر بچے ایک دوسرے میں شیئر کر لیتے ہیں. ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ یہ سارا پروسیس آپ دسمبر تک کمپلیٹ کر لیا کریں. یہ ہر سال کا معاملہ, کوئی آج نئی بات نہیں ہے. پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ابھی بندہ پڑھائی نہیں کر سکتا ہے, صحیح بندے کا سلیبس پورا نہیں ہوتا ہے. دکاندار کہتے ہیں نئے تعلیمی سیشن کا آغاز تو ہو گیا ہے لیکن سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کتابیں فراہم نہیں کر سکا. پبلشروں نے ان کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ادارے کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور اپنی من پسند اپنے وقت کے حساب سے جب مرضی دل چاہے, مثلا اپریل کا سیشن ہے, لاسٹ ایئر بھی اگست میں کتابیں چھاپ کے لائے تھے. اور وہی وجہ ہے سب سے بڑی کہ جو بچوں کو کتابیں نہیں مہیا ہوتی. محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے ہر سال کی طرح درسی کتب کی بروقت فراہمی کا دعویٰ کیا گیا تھا جو پورا نہ ہو سکا. کیمرہ مین نماز ریاض کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. مارکہ حق نے دنیا بھر میں کشمیریوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کشمیریوں کے دکھوں کا مداوع کر دیا. آج بھارت دنیا میں تنہا کھڑا ہے. ان خیالات کا اظہار پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما مختار احمد عباسی نے مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ہمارے نمائندے سردار رضا خان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. مارکہ حق کے بعد جو یہاں کے شہری ہیں, اہل کشمیر ہیں, ان کے دل کافی مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما مختار احمد عباسی. ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ ہماری مسلح افواج نے بالخصوص جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی فہم و فراست سے دوسرے دن جب جوابی اٹیک ہوا, جب فضا میں طیارے ان کے تباہ ہونا شروع ہوئے تو ہمارے کشمیری لوگوں کے اور پاکستان کے لوگوں کے حوصلے بلند ہونا شروع ہو گئی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب مشرق وسطیٰ میں جنگ کا آغاز ہوا ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان, کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کا کیا رول ہوگا. اب ایسا موقع آیا کہ ثالثی کا کردار پاکستان نے اپنے ملک پاکستان اسلام آباد میں اس کے لیے کوشش کی گئی اور وہاں پہ باقاعدہ ثالثی کے لیے ایران سے لوگ آئے, پوری دنیا سے جو ہے نا مبصرین آئے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. جی بالکل, یہ تھے پیپلز پارٹی کے رہنما مختار احمد خان اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آج ہماری مسلح افواج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فہم و فراست اور حکمت عملی نے بھارت کو پوری دنیا میں جو ہے وہ تنہا کر دیا. جی خبر دیں آپ کو کراچی سے, جہاں پر بورڈ بیسن پولیس کی پوش علاقوں میں شیشہ کیفے پر کارروائی کی گئی ہے. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آگاہ کیجیے افضل. جی بالکل, خفیہ اطلاع پر یہ کارروائی کی گئی ہے جس کے دوران شیشہ چلانے اور استعمال کرنے پر 6 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے. گرفتار ملزمان کی شناخت قادر, غازی, سجن, محمود اللہ اور فیصل کے ناموں سے ہوئی ہے. گرفتار ملزمان میں عمران بھی شامل ہے جو کہ مذکورہ کیفے کا مینیجر بتایا جاتا ہے. کارروائی کے دوران کیفے کا مالک جواد بلوچ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موقع سے 40 عدد شیشہ یعنی حقے اور مختلف فلیورز بھی برآمد کیے گئے ہیں اور گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے, جبکہ فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. جی شکریہ آپ کا. خبر آپ کو نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی سینٹرل پولیس کو شاباش. بر وقت کارروائی 5 ڈاکوؤں کا خاتمہ قابل تحسین ہے, یہ کہنا ہے ضیاء الحسن لنجار کا. ملزمان کے ذریعے استعمال کار, موٹر سائیکل سمیت اسلحہ اور موبائل فون برآمد ہوا. بات کریں گے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے نذیر.
دیکھیں رات گئے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پولیس کا ملزمان سے مقابلہ ہوا تھا جس میں 5 ڈاکو مارے گئے تھے، جس کے بعد وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کی جانب سے سینٹرل پولیس کی شاباش دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ بروقت کارروائی سے ڈاکوؤں کا خاتمہ قابل تحسین ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈی آئی جی ویس عرفان بلوچ اور ایس ایس پی ڈاکٹر عمران اور پولیس نے بہادری کی مثال قائم کی ہے۔ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کامیاب کارروائی پر سندھ پولیس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور وزیر داخلہ سندھ نے یہ بھی کہا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس کا عزم قابل قدر ہے اور جرائم کے خاتمے کے لیے سندھ پولیس کی کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں گی۔ عوام کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جرائم پیشہ ناصر کے لیے سندھ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے خانیوال میں کھلی کچہری، ڈی ایس پی صدر سرکل سعید سگیال نے تھانہ کہنا میں شہریوں کے مسائل سنے۔ ساجد خان کی رپورٹ۔ انصاف کی دہلیز پر شہریوں کی براہ راست رسائی کے لیے صدر سرکل میں عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے ڈی ایس پی سعید سیال نے تھانہ کونا میں کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے زمین کے تنازعات، مقدمات کے اندراج، تفتیش میں تاخیر اور دیگر مسائل کے حوالے سے اپنی شکایات پیش کی۔ ڈی ایس پی سعید سیال نے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو درخواستوں پر فوری کارروائی اور میرٹ پر فیصلوں کی ہدایات دیں۔ ہمیں انصاف ملا، ڈپٹی صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور اس نے ہمیں انصاف دیا ہے اور ایسے انصاف ہونا چاہیے۔ ڈی ایس پی سعید سیال کا کہنا تھا کہ پولیس کا اولین فرض شہریوں کو بروقت انصاف فراہم کرنا ہے۔ کل یہ ڈی پی ایس صاحب خانیوال کی ہدایت کے مطابق ہم نے کھلی کچہریوں کا سلسلہ یہ جاری رکھا ہوا ہے، لوگوں کے مسائل سنے ہیں۔ ایس ایچ او صاحبان آئی او زی میرے ساتھ موجود تھے، موقع پہ ان کو انسٹرکشنز بھی جاری کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کا فالو اپ بھی کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ڈور سٹیپ پہ انصاف کی فراہمی، میرٹ اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شہریوں نے کھلی کچہری کے انعقاد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ایسے اقدامات سے پولیس پر عوام کا اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ پہلے ون ڈے میں گرلز ان گرین چھا گئی، زمبابوے کو 168 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دی۔ کراچی میں مہمان ٹیم ریکارڈ 331 رنز کے تعاقب میں 162 پر ڈھیر، 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکی۔ کپتان فاطمہ سنا، تسنیہ رباب شاہ 2 وکٹیں حاصل کی۔ قومی ویمنز ٹیم نے نیشنل اسٹیڈیم میں سب سے بڑا 330 رنز کا ٹوٹل بنایا۔ صدف شمس 2 رن کی کمی سے پہلی سینچری مکمل نہ کر سکیں۔ سدرا نے 67 رنز کی اننگز کھیلی۔ سیریز کا دوسرا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔ انسٹاگرام نے صارفین کے لیے نیا فیچر متعارف کرا دیا، اب جس کے تحت کمنٹس کو حذف کرنے کے بجائے ایڈٹ بھی کیا جا سکے گا۔ یہ سہولت میٹا کی جانب سے متعارف کرائی گئی ہے، جس سے صارفین آسانی سے اپنے کمنٹس کو ایڈٹ کر سکیں گے۔